جن کو صرف رت جگہ حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. رات بھر جاگ رہا، کاہے کو جاگ رہا بھائی؟ سو جائیے، سو جائیے، صبح اٹھنا ہے سحری کے لیے. چلیے سحری آ گئی، تیاری کر لیجئے ہر چیز کی پہلے سے ہی. سحری کا سامان ومان، افطاری کا سامان ومان، پھل وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے، کھجور وجور یہ سب جو ہے وہ پہلے لا سکتے کہ نہیں لا سکتے. اور ایک بات بتا دوں، حقاً ایمانداری، سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 1234 اور حدیث نمبر 2345، حدیث نمبر 2344، دونوں حدیث کو پڑھوں گا ایک ساتھ. بہترین سحری ایمان والوں کی کون سی ہے؟ نعمہ سحور المومن التمر، بہترین سحری ایمان والوں کی کھجور ہے. ارے مولوی صاحب صرف کھجور کھا کے اور روزہ رکھیں گے؟ ایمان والوں کی بہترین سحری کھجور ہے، کھجور. بولیے صرف کھجور کھا کے روزہ رکھیں گے؟ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ کہاں سے ہوگا صرف کھجور کھا کر؟ کتنا کھائیں گے؟ پیٹ تو ہے بھرا ہی، نٹی تک ایک دم بھر جانے کا یہاں تک، اور ڈکار فل آنے کا. ڈکار جتنی زیادہ ڈکار آئے لگے کہ ہاں کھائے ہیں. کیوں؟ مغرب تک جو بھوکے رہنا ہے تو کیا کریں گے؟ اور آپ لوگوں کے لیے تو اور بھی صبر کی بات ہے، کیونکہ پان جو کھاتے ہیں، بنارسی پان پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کے لیے تو اور صبر کا مقام ہے کہ بیچارے کتنا صبر کرتے ہوں گے. اس لیے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. کیسے؟ کھینی چھوڑانے کا مہینہ، بری عادت کو ختم کرانے کا مہینہ، پان چھوڑانے کا مہینہ، کم کرانے کا. جب یہ 12-13 گھنٹے 14 گھنٹے کم کر لیتے ہیں تو پورا ہمیشہ چھوڑ سکتے ہیں. پریکٹس کراتا ہے یہ، فائدہ ہی فائدہ. صبر کا بھی مہینہ. اب آپ ہی بتائیے کیسے صبر ہوتا ہوگا؟ اب مولوی صاحب یہ سب کھول کے بول دیتے تو بولے ارے مولوی صاحب کھول کے بول رہے ہیں. تو صبر کا کیا بولتے ہیں، دامن ٹوٹ جانا یا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا. تو جیسے ہی افطاری میں ایک کھجور اندر گیا، دوسرے ہاتھ سے کیا اندر چلا جاتا ہے؟ اب آگے نہیں بولیں گے مولوی صاحب، نہیں بولیں گے. اور سحری میں جیسے ہی ہم نے اور آپ نے پوری سحری کھا لی، آخری کیا آئٹم جاتا پیٹ میں؟ یہ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے. یہ آپ کو معلوم ہے سحری پارٹی بھی ہونی چاہیے. افطار پارٹی ہو رہی ہے الحمدللہ، سحری پارٹی کا ہے نہیں. سنن ابی داؤد کتاب الصیام وہی حدیث نمبر 2344. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی سحری کی. آج افطار پارٹی ہوتی ہے الحمدللہ، سحری پارٹی ہوتی ہے کیا؟ تو رمضان سے یہ سنت جاری ہو جائے الحمدللہ. تیاری کر لیجئے کہ اب مولوی صاحب نے حدیث سنا دی تو اب یہ رمضان سے سحری پارٹی بھی، مطلب لوگوں کو بلانا جو روزہ رکھیں گے. تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی اور اس کے بعد سحری کے بارے میں کہا. غور سے سنیے گا، کتنے لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں. حلم الی الغداء المبارک، کہ ارباز آؤ اور یہ مبارک کھانا کھاؤ، اس لیے سحری کھائیے. کچھ بھائی ایسے جو سحری نہیں کھاتے، کائیں نہیں کھا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نیند آ گئی. ٹھیک ہے، اب نیند آ گئی تو کیا کریں گے؟ ویسے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی انرجی برباد مت کیجیے. سحری کھائیے، سحری ٹائم ٹیبل فکس کر لیجئے. اور رات میں ذرا کم کھائیں گے تو فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ اگر افطاری میں کھا لیے پھر اس کے بعد تراویح کے بعد کھا لیے تو پھر اس کے بعد صبح کیسے کھا پائیں گے؟ وہ سب ہضم ہو جاتا. مشین اپنی بہت تگڑی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. رمضان میں ہم مسلمان جتنا کھا پی لیتے ہیں، حقاً ایمانداری کہتا ہوں، سال بھر میں وہ نہیں کھا پاتے. کتنا غریب سے غریب بھی کھا لیتے. اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ تو یہ شکر کا بھی مہینہ ہے جو آ رہا ہے، شکر ادا کیجئے. اس لیے جو آیت میں نے پڑھی اس میں شکر کا بھی لفظ ہے، اور اس آیت کے اندر 4-5 پوائنٹ ہے، تبھی میں پہلے ہی پہ گھوم رہا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان پر گھوما، قرآن پر گھوما. پھر آگے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو بھی نصیب ہو جائے روزہ رکھ لے. یہ مہینہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. دعا کرتے رہیے، ابھی 10 دن 15 دن باقی ہے، وہاں تک جلدی پہنچ جائیں.
پچھلے رمضان میں کچھ بھائی ساتھ میں تھے، ابھی نہیں، اللہ ان کو بھی سب کو بھی ہم سب کو معاف فرما دے، تو بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ تو اس کے اندر پوائنٹ بتایا گیا کہ جس کو بھی یہ مہینہ ملا ہے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اب کوئی آدمی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح جو عورت دودھ پلا رہی ہے، جس کو بچہ پیدا ہوا، اس کا الگ مسئلہ ہے، بعد میں وہ کر لے۔ پھر آخر میں یہ کہا گیا یہ آسانی کے لیے، پریشانی کے لیے نہیں ہے۔ پھر کہا گیا جب 30 دن پورے ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم اور آپ عید میں جاتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں اور آپ کو تیاری کیسے کرنی، پورے مسئلے مسائل آپ نے جاننا، سیکھ لینا مولانا صاحب سے۔ کچھ بھی مسئلہ پھنسے، جیسے مثال کے طور پر کچھ بھائی ایسے ہیں رات میں بیوی سے ملے، اب نہائے نہیں، اب سحری کھانا ہے تو سحری کھا سکتے، اس کے بعد نہانا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ یہ سب جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ سب سیکھیے، مولانا صاحب سے پوچھنا پڑے گا، شرمانا نہیں ہے۔ کتنے لوگ شرماتے ہیں، کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جو مہینہ ہے ان کا پھر بھی روزے سے ہو، کیوں؟ مسئلے مسائل جانیے، مولانا سے پوچھیے، شرمانے کی بات۔ اور ہمیں اور آپ کو ورک شاپ کرنا چاہیے، تقریریں نہیں، یہ تقریروں سے کیا ہو، ورک شاپ مطلب لوگوں کو صبح سے بلائیے شام تک، اور ایک چھوٹی چھوٹی بک دے کر بھیجیے جس میں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھ لینے کا۔ ماشاءاللہ عرب کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہے، تربیت ہو رہی ہے، تو لوگ مسئلے مسائل آرام سے جان لیتے ہیں، اور کتنے لوگ شرماتے بھی ہیں، مسئلے مسائل نہیں پوچھتے۔ شرم کو ختم کر دیجئے، مسئلے مسائل پوچھئے، شرمانے کا نہیں۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، ہم اور آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں کیونکہ مہمان آ رہا ہے۔ دل کو صاف کر لیجئے کینے سے، سینے کو کینے سے صاف کر لیجئے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کے خلاف سینے میں اپنے کینہ رکھا ہے۔ شب قدر میں ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا ہے وہ؟ بھول گئے؟ ابھی آئے گا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3513۔ ام مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر وہ رات مل جائے تو کیا پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ 3 مرتبہ ہے، اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ بھی کہتے کہ پہلے آپس میں معاف کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دل سے دل کو ملا لیجئے۔ اگر دل میں کسی کے خلاف، سینے میں کسی کے خلاف کینہ ہے، اس کو ختم کر لیجئے، کیونکہ ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ اس طرح حج کے بعد کوئی آدمی آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے، اتنی برکتیں بٹور لے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ محنت کریں گے تب نا۔ سینے کو کینے سے صاف کر لیجئے، اس کے بعد رمضان کا استقبال کیجئے۔ دلیل مسند احمد حدیث نمبر 12659 یا 569، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو ایک جنتی آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور یہ حدیث سنائی، لوگوں دیکھو ایک جنتی آ رہے ہیں۔ وہ اندر آئے، ایک صحابی آئے، جوتا چپل ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، جوتا چپل اٹھایا اور اندر آ گئے۔ اس سے یہ پتا چلا مسجد کے اندر جوتا چپل رکھنے کا رینک اندر ہونا چاہیے، گیٹ پر نہیں۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنا چور بن کے بھی آتا ہے، اور ہماری اگر نئی چپل ہے اور نیا جوتا ہے وہ چوری ہونا ہی ہونا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ اس لیے اس حدیث کے حساب سے یہ ہے کہ وہ صحابی آیا، جوتا چپل لے کر آئے، اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، آئے تو جوتا چپل رکھنے کا رینک اندر بنائیے، تاکہ بیچارہ جو نئی چپل لے کر آئے، نیا جوتا لے کر آئے، اس کا دماغ جوتے چپل پر نہ ہو، نماز میں رہے۔ کیونکہ اگر وہ کھڑا ہوا لیکن دماغ میں یہی ہے کہ نئی چپل اب گئی، نہ جوتا اب گیا تو نماز ہوگی، حق ایمانداری بولیے۔ اور اگر رینک سمجھے نا رکھنے والا، اگر وہ رینک اندر رہے، پورا یہ کر کے رکھیے، تو اگر وہ دوسری لائن میں رہی ہے ادھر رہے گا، ہاں بھائی اندر ہے۔ CCTV کیمرہ بھی لگائیے مسجد میں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، CCTV کیمرہ بھی لگنا چاہیے، کمپلسری ہے، کون آیا نہیں آیا۔
ایک مسجد میں ایسا ہی تھا، ایک نے ہاتھ صاف کر لیا، CCTV کیمرہ ملا، وہ پکڑا گیا، سو دھلائی ہوئی، اس کے بعد سے چوری بند. تو ایک آگ ذرا دھلائی ولائی ہو جائے گی نا تو ذرا صحیح رہے گا. دھلائی ہوگی کیسے؟ پکڑے جائیں گے تب نا. پھر قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، حوالے کر دینا. مسئلہ کیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے، ان میں سے ہر ایک نہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں. تو وہ صحابی آئے، چپل اوپر لے کے آ گئے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، نیا کچھ نہیں کیا. وہ 2 رکعت پڑھے بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن نبی